السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے سورہ فاتحہ کی، اور اس سیریز میں ہم نے پچھلی 3 آیتوں کے بارے میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس 3 آیت کے حوالے سے بہت ساری باتوں کو جانا تھا، اور اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت کے بارے میں اس کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس آیت کا ایک بریف ایکسپلینیشن سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں کہا کیا گیا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو انگلش میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وی ورشپ یو alone اینڈ وی آسکڈ فار ہیلپ یو alone۔ اور جب alone کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک کو شامل کیا جا رہا، کوئی صرف ایک انوالو ہے، یعنی کہ عبادت صرف ایک کی جاتی ہے اور مانگا صرف ایک سے جاتا ہے، اور یہاں پہ وہ چیز ہو رہی ہے۔ جب ہندی میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم تمہاری عزت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم تمہاری عزت کرتے ہیں مگر اور لوگوں کی بھی کرتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم صرف تمہاری عزت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تمہاری ہی کرتے ہیں اور کسی کی عزت نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ یہ معنی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو یعنی صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف تجھ سے مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم صرف تجھی سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے۔ تو اب اس آیت کا جو ہے کہیں نہ کہیں کفر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں، اگر 2 چیزیں سمجھ میں آ گئی تو ایک تو یہ ہے کہ ما تحت الاسباب، اور دوسرا ہے ما فوق الاسباب۔ ما تحت الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اسباب کے اندر، اسباب کے نیچے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ آپ میری مدد کر دیجئے، کوئی میرے سامنے کھڑا ہو، تو یہ پاسبل ہے کیونکہ ما تحت الاسباب یہ اسباب کے نیچے ایک چیز ہے۔ اگر میں کسی سے کہوں کہ آپ مجھے کھانا کھلا دیجئے تو یہ ما تحت الاسباب ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ بارش کر دیجئے تو یہ ما فوق الاسباب ہے، اسباب کے اوپر کی چیز ہے جو ہرگز غلط ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ ڈاکٹر صاحب مجھے شفا دے دیجئے، تو ڈاکٹر کا کام ہے دوا دینا، شفا دینا اللہ کا کام ہے، تو یہ اسباب کے اوپر کی چیز ہے۔ یا اس سے مانگنا جو دنیا میں موجود نہ ہو، جو دنیا سے جا چکا ہو، وہ ما فوق الاسباب ہے، اسباب کے اوپر کی چیز ہے۔ تو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ما تحت الاسباب کیا ہے، کہ جس سے ہم مانگ سکتے ہیں جو اسباب کے اندر کی چیز ہے، نیچے کی چیز ہے، اور ما فوق الاسباب جس سے ہم نہیں مانگ سکتے جو اسباب کے اوپر کی چیز ہے۔ تو اس آیت کا بالکل ٹھیک اور سیدھا سا ایکسپلینیشن وہ یہی ہے کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں اور مانگتے صرف اور صرف اللہ سے ہیں۔